السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتوحات کے لیے ان کو ایسے جنگجو عطا کیے جو کفار میں سے تھے اور بہترین کماندار ثابت ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے جنگجو کے بارے میں بات کریں گے جو پہلے بت پرست ہوا کرتا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا اور ایک عظیم کماندار ثابت ہوا، جس نے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کے ساتھ مل کر سلطنت کے لیے کام کیا اور عالم اسلام کا نام بلند کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارا تیگین کے بارے میں کہ کارا تیگین کون تھا، سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے اس کے والد کو کیوں مارا تھا، زنگیوں سے اس کی دشمنی کتنا عرصہ رہی اور یہ مسلمان کیسے ہوا۔ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، کارا تیگین کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ایک منگول کماندار تھا اور بت پرست تھا، اور کچھ کے مطابق وہ دمشق سلطنت کے سلطان کوہنور کا بیٹا تھا۔ تاریخ کے مطابق وہ کافی سارے بہن بھائی تھے، لیکن ان میں عصمت خاتون بہت زیادہ شہرت کی حامل ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ سے نکاح کیا تھا، جس وقت صلیبی مسلمان ریاستوں کے خلاف سپاہی جمع کر کے اسکلان میں اپنا مرکز قائم کر رہے تھے۔ تو اس وقت ان کا مشن یہی تھا کہ آس پاس کی جتنی بھی کمزور مسلمان ریاستیں ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے طاقتور سلطنت زنگی سلطنت تھی، کیونکہ فاطمی سلطنت بھی اس وقت کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین جنگی نے ان ساری سلطنتوں میں قاصد بھیجے تاکہ وہ زنگی سلطنت میں شامل ہو کر مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ کچھ ریاستیں اس بات پر رضامند ہو گئیں، لیکن دمشق سلطنت کے سلطان کوہنور نے رضامندی نہیں دکھائی۔ سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بقا کے لیے دمشق پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا تاکہ وہاں کے مسلمان کافروں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ لوگ دمشق سے چلے گئے، جن میں دمشق کا شاہی خاندان بھی شامل تھا۔ اس خاندان کے قبیلے کا نام بورو قبیلہ تھا۔ یہ لوگ زنگی سلطنت کے قریب آ کر آباد ہوئے اور ان کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ اس قبیلے کا سپہ سالار کارا تیگین تھا اور اس کی سردار عصمت خاتون تھی۔ کارا تیگین نے صلیبیوں اور وہاں کے خطرناک خودکش حملہ آور فدائیوں سے ہاتھ ملا کر زنگیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بات سے سرداروں میں افراتفری پھیل گئی اور قبیلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے کہ کافر اس کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ نہ کر دیں، عصمت خاتون نے سلطان نور الدین جنگی سے نکاح کر لیا۔ یہ ایک سیاسی شادی تھی، کیونکہ اگر وہ نکاح نہ کرتی تو ان کا قبیلہ تباہ ہو جاتا۔ اس طرح یہ مکمل قبیلہ زنگی سلطنت میں ضم ہو گیا۔ کارا تیگین سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ لڑا۔ کافی عرصہ وہ سرحدوں کا کماندار بھی رہا اور یہاں تک کہ زنگی سلطنت کے لیے بہت زیادہ فتوحات کی۔ کارا تیگین نے اسکلان اور یروشلم کی فتوحات میں حصہ لیا اور وہ فاتح رہے۔ ایک واقعہ بت پرست سلطان صلاح الدین ایوبی کا با اعتماد کماندار بنا۔ اس کی آل اولاد نے ایوبی سلطنت کی کافی عرصہ خدمت کی۔ کارا تیگین کی موت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ کچھ کے مطابق اس کی موت ایک طبعی موت تھی اور کچھ کے مطابق ایک جنگ میں اسے تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین اکرام، ہماری ویڈیوز کے لیے تاریخی کتابوں، چینلز اور ویب سائٹس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مورخین کے تضاد کی وجہ سے اکثر غلطیاں رونما ہو جاتی ہیں، اس لیے ان غلطیوں کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔